دوستو BPSC +2 ٹیچر کے لیے جو کتابیں BPSC والوں نے سجیسٹ کی تھی وہ تھی 11-12 کی اردو کتابیں اردو ٹیچر بننے کے لیے۔ تو ابھی ہم آپ کو 11th کلاس کی کتاب جو کہکشاں اول کے نام سے ہے اس کا خاکہ اور فہرست آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے 5 سے 7 سوال حل ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر یہ اس قسم کا سوال آتا ہے کہ فلاں کا مصنف کون ہے، فلاں کتاب کس نے لکھی ہے، اور آپ کی شامل نصاب کتاب میں کسی ایک رائٹر کا نام وغیرہ اس قسم کے سوال آتے رہتے ہیں۔ اگر میرے اس ویڈیو کو آپ ایک مرتبہ دیکھ اور سن لیں گے تب بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس امید سے میں آپ کے لیے کہکشاں اول کی سبھی فہرست اور کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جنہیں کتاب دستیاب نہیں ہے اس کے لیے تو اور ہی فائدہ مند ہوگا۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہ کہکشاں کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا ہے مضمون خاکہ۔ خاکہ یہ ایک نثری صنف ہے، تو خاکہ جب نثری صنف ہے تو اس کا خاکہ میں نذیر احمد کی کہانی جسے مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون مٹی کا تیل، خواجہ حسن نظامی کی ہے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی ہے۔ انشائیہ کیا ہے، وزیر آغا کی ہے۔ اس کے بعد ہے انشائیہ، یہ ہے ہجرت۔ ہجرت نام سے ایک انشائیہ ہم آپ کی شام کتاب میں ہے، کہکشاں اول میں ہے، جو احمد جمال پاشا نے لکھی ہے۔ داستان، داستان وہ نثری کہانی ہے جو لمبی ہوتی ہے۔ تو داستان میں باغ و بہار کی داستان اس کتاب میں شامل نصاب ہے۔ باغ و بہار لکھا کس نے ہے تو میر امن دہلوی نے لکھا ہے، اور وہی چیز آپ کی شامل نصاب آپ کی کتاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ افسانہ، افسانہ کون نہیں جانتا ہے، وہ چھوٹی کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے۔ اور افسانہ کا سب سے پہلا افسانہ خدیجہ اور نصیر اور خدیجہ کو کہا گیا ہے، لیکن 1936 ہی میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور بھارت اور اردو میں افسانہ لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا افسانہ وہی ہے، لیکن یہاں آپ کی کتاب میں ٹوبا ٹیک سنگھ ایک افسانہ ہے جو سعادت حسن منٹو کا ہے۔ پرامس جو جیلانی بانو کا ایک افسانہ ہے اس میں شامل ہے۔ بھولے بسرے گیت جو شفیع جاوید کا ہے جو آپ کے کتاب میں شامل نصاب ہے۔ بھولے بسرے گیت، بھولنا نہیں ہے، مطلب بھولے بسرے گیت۔ ابراہیم شقہ کا ہے اس میں سلام بن رزاق، ایک افسانہ ہے۔ اب اس کے بعد خط، خطوں کو بھی اردو ادب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو خط میں وہ اچھے خط جو پڑھنے میں مزہ اور کچھ سیکھنے کی باتیں ہوتی تھی اسے اور ادیبوں کے خطوط کو جمع رکھا گیا ہے۔ تو غبار خاطر سے 3 خطوط اور غبار خاطر کتاب کس کی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی، جو قلعہ احمد نگر میں قید و بند کے وقت لکھے تھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب۔ اس کے بعد حصہ شاعری، نظم، حصہ شاعری میں نظم، غزل، قطع، مرثیہ۔ تو اس کے بعد تو یہ حصہ شاعری میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ چلتے ہیں نظم۔ نظم میں کتنی نظمیں ہیں، نظم میں آپ کا 1 2 3 4 5 6 7 نظمیں ہیں۔ سب پہلا نظم ہے گفتگو جو علی سردار جعفری کی ہے، اور انہی کا دوسرا نظم آپ کی کتاب میں شامل ہے میرا سفر جو علی سردار جعفری ہی کی ہے۔ کھیتی عمیق حنفی کی ہے۔
برق کلیسا ظریفانہ نظم ہے اکبر الہ آبادی کا۔ متشاعر ظریفانہ نظم ہے ظفر کمالی کا۔ ہم نہیں جانتے ترجمہ کیا ہوا نظم ہے یجیونیو مونتالے کا۔ غزل دائم پڑا ہوا تھا تیرے در پہ نہیں ہوں، دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں، یہ غزل اسد اللہ خاں غالب کا ہے۔ سب کہا کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، یہ بھی اسد اللہ خاں غالب کا ہے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، یہ غزل یگانہ چنگیزی کا ہے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یاس مطلب یگانہ چنگیزی ہی اپنا تخلص کرتے تھے، اس لیے مجھے دل کے خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا یگانہ چنگیزی کی غزل ہے۔ اس پر بھی دشمن کا کہیں سایہ پڑ گیا، اس پر بھی دشمن کا کہیں سایہ پڑ گیا، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمے تیرا، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ قطع بھی یہ حصے شاعری میں آتا ہے، مطلب نظم میں آتا ہے۔ غزل غم ارشد عطا کاکوی کا ہے، غم ارشد عطا کاکوی کا ہے۔ اس کے بعد 2 تاریخیں واحد نظیر کی ہے، 2 تاریخیں قطع واحد نظیر کی ہے۔ قطع 4 مصرے والی ایک شعر کو کہتے ہیں جو ان 4 مصروں ہی میں پوری بات مکمل کر لیتا ہے۔ مرثیہ امام حسین یا کسی کے غم پر جو نظم لکھی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ یا رب چمنے نظم کو گلزار ارم کر، میر انیس کا ہے۔ اس کے بعد مزید مطالعے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں اسی کتاب میں شامل کی گئی ہیں، جیسے خود نوشت نثر کا ہی حصہ ہے، اور یہ خود نوشت کہتے ہیں کہ آدمی جو خود اپنی بات خود سے لکھتا ہے اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ تو احسان دانش کی ایک خود نوشت یہاں شامل کی گئی ہے، اس کا کچھ حصہ میں یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد داستان میں ایک اور داستان کے بارے میں یہاں کچھ اور بتایا گیا ہے، جیسے فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیگ سرور کا ہے۔ افسانہ کوارنٹین یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ خطبہ کو بھی اچھے اور نمایاں بہتر ادبی خطبہ کو ادب میں شامل کیا گیا ہے، جیسے کامل انقلاب جے پرکاش نارائن کا ہے۔ اسی طرح سر سید کے بھی خطبے کو شامل کیا گیا ہے۔ تو نظم شکست زندہ کا خواب جوش ملی آبادی کا ہے۔ آوارہ اسرار الحق مجاز کا ہے۔ غزل میں اور بھی کچھ ہے، گر باہر پس کے گھر سوں موہوم یک دم نکلے، ولی دکنی کا ہے۔ کوچے یار عین کاشی ہے، ولی دکنی کا ہے۔ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا، راسخ خزیم آبادی کا ہے۔ ہوتے ہیں پیر ہم اب دید نی، رونا ہمارا ہے، راسخ خزیم آبادی کا ہے۔ قصیدہ تضحیک روزگار مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ تضحیک روزگار یہ وہ قصیدہ ہے جو ہجو میں کہا گیا ہے۔ گیت ساتھی ہاتھ بڑھانا ساحر لدھیانوی کا ہے۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، یہ ساحر لدھیانوی کا ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی بات یہیں ختم کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگ دیکھے کہکشاں اول کے فہرست۔ اگر اس فہرست کو ایک مرتبہ آپ نظر دہرا لیں گے تو آپ ضرور 2-4 نمبر لے کر کے ضرور آئیں گے، کیونکہ 2-4 نمبر بھی ایک نمبر کسی بھی کمپٹیشن والے ایگزام میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ 1 نمبر کی وجہ سے پچھاڑ سکتے ہیں۔ تو
یہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے یا پھر اس ویڈیو کو 2-1 مرتبہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، جب تک آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں تب تک آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہماری محنت تبھی رنگ لا سکتی ہے جب آپ لائک کر کے سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو اس میں پہنچائیے۔